ناظرین، پاکستان میں سیاست کی جو ہے سلجھنے کے بجائے دن بدن الجھتی جا رہی ہے اور مزید سیاست میں جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے مزید 33 استعفے منظور کر لیے اور یہ وہ اراکین قومی اسمبلی تھے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. پہلے بھی وہ 2 قسطوں میں 70 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر چکے ہیں اور حالیہ جو 43 استعفے منظور کیے گئے ہیں اس میں چکوال سے رکن قومی اسمبلی سردار ذوالفقار خان عبداللہ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ محترمہ فوزیہ بہران کا استعفیٰ وہ منظور ہو چکا ہے، جبکہ دیگر جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی الجھتے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں کیا سیاسی منظرنامہ ہو سکتا ہے یہ آج کے لائیو اسٹوڈیو کا موضوع ہے. اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم سے. خواجہ صاحب، آپ اکثر یونان کی مثالیں دیتی ہے، قرآنی آپ جو فلسفی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ جو موجودہ جمہوریت ہے جو اس وقت رویے ہیں اور خاص طور پر جو سیاسی کشیدگی ہے اس پر آپ کیا تبصرہ کریں؟ دیکھیں جی، یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو سارا مطلب نظام جو 70-75 سال سے جو اس ملک میں چل رہا ہے، جو رائج ہے، یہ فیل نظام ہے. اس میں ابھی دیکھیں ملک کا پرائم منسٹر ابھی باہر گیا ہے، وہاں سے جو ہے نا وہ دوسرے سمجھ لیں کہ جو دوسری پارٹیاں وہ کشکول کہتے ہیں وہ لے کے گیا، اس نے وہ مانگ کے مطلب وہ لے کے آیا کوئی 7.9 کچھ ارب ڈالر جو ہے نا وہ لے کے آیا. ابھی جو آج کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں انہوں نے یہ جو جولائی جو پچھلا جو گزرا ہے، جولائی سے دسمبر تک انہوں نے 5 ارب ڈالر کی انہوں نے خریداری کی ہے. وہ خریداری دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں سبزیاں، دالیں ہیں، کوکنگ آئل ہے، چائے، کافی، خشک میوہ جات اور گندم، یہ ساری اس ملک میں مطلب موجود ہونے کے باوجود انہوں نے 5 ارب ڈالر کی یہ خریداری امپورٹ کیا ہے انہوں نے ملک میں. آپ ان کی نیلی کا آپ اندازہ لگا لیں. جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں یونان کی جو ہے نا قبل مسیح کی اگر آپ لیں تو اس میں یہ سارے ملبے نائل ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ابھی دیکھ لیں آپ نے 9 ارب روپیہ بھیک مانگ کے لائے ہیں اور 5 ارب ڈالر کی آپ نے امپورٹ کر لی ہیں جو نا چیزیں. آپ کے ملک میں آپ سبزیاں نہیں پیدا کر رہے. جو بجلی کا بریک ڈاؤن ہے وہ طویل ترین تھا، 13 گھنٹے مسلسل بجلی بند رہی اور ایسا لگتا تھا کہ ہم زمین پر نہیں بلکہ چاند پر رہ رہے ہیں، کیونکہ نہ پانی، نہ گیس، نہ بجلی، نہ پیٹرول، انٹرنیٹ بھی میسر نہیں تھا اور موبائل بھی کبھی کبھار چل رہے تھے. اور یہ سلسلہ اب تک بھی تھما نہیں ہے. آج بھی صورتحال اس سے ملتی جلتی ہے. بجلی کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خالد ملک موجود ہے. ملک صاحب، انرجی کے کرائسس چلے آتے رہتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے، لیکن اتنا طویل ترین اور پھر یہ گزشتہ 2 سال کے دوران یہ 5ویں 6ٹھی بار ایسا ہو رہا ہے، تو کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. میں اس کو پاکستانی عوام کی بدبختی نام دوں گا. یعنی اس وقت میں پچھلے، آپ کو زیادہ دور نہ جائیں، پچھلے 30 سال کا آپ تجزیہ کر رہے ہیں جی. 30 سال میں وہی ہمارے حکمران نسل در نسل جو ہے وہ آ رہے ہیں اور جو بھی آتا ہے وہ تنقید جو ہے، تنقید کا جو کلچر ہے تو بہت زیادہ چل رہا ہے. وہ جو انہوں نے بڑا خراب کیا، ہم بڑے اچھے، حالانکہ یہ سارے پاکستانی قوم کے، پاکستانی عوام کے آزمائے ہوئے لوگ ہیں. اس میں سر جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں یہ کہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ بجلی بند ہونے کے ساتھ پیٹرول پمپ پہ جائیں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. دیگر آپ دیکھیں کاروباری جو مراکز ہیں ان کے کام ٹھپ ہو کے رہ گئے. اس وقت پاکستانی بہت بڑی، بہت مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں. اور صرف جو ہمارے یہ جو وہ بڑے ہیں جو اسمبلیوں میں ہمارے بیٹھے ہیں معززین، ان کی اپنی جو ہے نا وہ ناکامیوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب انہوں نے اپنی وہ بینیفٹ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے بڑھائے ہیں، تنخواہیں بڑھائی ہیں، دیگر برآمد بڑھائی ہیں،
किसी ने पूछा 1 पॉइंट एजेंडे पे आके इन्होंने बिल पास करके उसको अप्रूव कर दिए। अब उसके आगे मतलब मैं थोड़ा सा और इसको करूं कि ट्रांसजेंडर बिल जो आया है, ठीक है, उसमें तमाम सारी जमातें इकट्ठा हो गई हैं और उन्होंने आपस में एक कौमी इत्तेफाक से उसको भी पास कर दिया है। तो यानी मैं समझता हूँ कि ये अगर अपने मफाद के लिए जो इस्तीफे दे रहे हैं, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये सारे मिल के अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए अगर करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी मुश्किलात काफी हद तक कम हो सकती है। बल्कि इससे आगे अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त जितने भी हमारे सरमाएदार हैं जो हमारे असेंबलियों में बैठे हुए हैं, बेशक आप जानते हैं सबको, अगर इनके जितने असासे बैरून मुल्क पड़े हुए हैं, अगर सिर्फ अपने असासे वापस दें हम, तो फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो इस जो सूरत हाल है इससे बाहर आ सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतने बुज़दिल हैं कि वो लोग इनकी अपने पैसे इनकी अपने असासे इनको देने की तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुकम्मल सिस्टम की जो है ना वो नाकामी है, जिसकी वजह से जो है ना ये इतने हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और ये बिजली का जो ब्रेक डाउन अभी हुआ है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि दुनिया के सामने हमारा क्या फर्क रह गया। हमारे दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, वो हमारे बारे में क्या वजह करते होंगे कि इनकी यही सूरत हाल है। कंटेनर हमारे एयरपोर्ट पे खड़े हैं, हम वो नहीं निकाल सकते, क्या हम अंदर बंद कमरे में बैठ के सारी बातें कर रहे हैं, दुनिया को पता नहीं है सब कुछ। तो अब इस सूरत हाल में आप ये बताएं कि ये किधर की इनकी दानिशमंदाना पॉलिसियां, किधर की इनकी आवाम दोस्त पॉलिसियां, मैं समझता हूँ कि सारी की सारी अब खत्म हो चुकी हैं। ठीक हो गया जी, ये सारी चीजें अब खत्म होती जा रही है। आवाम का जो सब्र है, सब्र का जो प्याला है वो रेज होता जा रहा है। इस वक्त मामला हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं और खालिद मलिक साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि वो तजर्बाकार लोग कहाँ हैं जो इस दलदल से आवाम को निकालने के लिए आए थे, क्योंकि दिन ब दिन सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। और जिस तरह हम डिस्कशन देखते हैं, जो भी ऐसा बिल जो कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मराद का कोई बिल है या ऐसा कोई बिल है कि जिससे उनको फायदा पहुंच सकता है, तो वो मिनटों में पास हो जाता है। और अवामी फलाह और बहबूद के कोई अगर बिल गलती से असम्बली के फ्लोर पर आ जाए तो उस पर डिस्कशन चलती रहती है, उस पर कमेटियां बनती है और फिर कुछ ऐसा सिलसिला रहता है कि किसी को याद भी नहीं रहता कि वो बिल आया। ताला स्टूडियो में खालिद भी मौजूद है। राय साहब, बिजली का तवील ब्रेकडाउन आपने देखा, बहुत से मसाइल हमारे सामने आए, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि लोग बड़े इब्न वक्त हैं, आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी सूरत हाल का फायदा उठाने से नहीं चूकते। कल जैसा मलिक साहब कह रहे हैं, पेट्रोल यहाँ गायब हो गया, आप किसी करियाने वाले के पास जाए, मोमबत्ती नहीं मिल रही थी, और अगर कोई दे भी रहा था तो 10 रुपए वाली वो 50 रुपए में बेच रहा था। इसी तरह जनरेटर का किराया जो आम हालात में 500-1000 रुपए होता है, कल वो 2000, 3000, 5000 तक वसूल किया गया। तो ये सारी चीजें जो हम हुक्मरानों से गिला करते हैं कि वो बददियानत है, कम तो हम भी नहीं। शुक्रिया मिस्टर पर्सन में हुक्मरान भी हम ही लोगों के अंदर से मुंतकिल हुए, और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि जैसे आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान भी नसीब होते हैं, जैसे हम खुद हैं हमारे हुक्मरान भी हमें वैसे मिले हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बिजली के ब्रेकडाउन में मोमबत्ती का रेट या दूसरा जनरेटर का किराया, ये कोई इतनी बड़ी हमारे माशरे में अभी चीज़ नहीं है। आप ये देखेंगे क्योंकि हमारा जो माशरा है ये हाजियों पे डिपेंड करता है। हमारे तकरीबन ये 40 से 50 से 60% हाजी जो है, हाजी अलहाज और हाजी जो तबका है, वो बड़े बड़े कारोबार के ऊपर भी उन्हीं के अंदर है, वो उन्हीं पे वो हावी है। तो होता यही है कि अभी देखते हैं कि रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान से पहले एक चीज़ जो हमें फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फ्रूट हमें 100 रुपए का मिलता है, किलो मिलता है, या केला जो है 100 रुपए का दर्जन मिलता है, सडनली जब पहला रोजा होता है तो शाम में जब हम लेने जाते हैं तो वो 250, 300, 400, 500 से लेके 800 रुपए किलो तक वो चीज़ पहुँच जाती है। तो वो वही जो हमारे साहिबान हैं जिन्होंने ये स्टोर किया होता है, और फिर वो इस ताक में बैठे होते हैं कि ये रहमतों का बरकतों का महीना जब शुरू होगा तो इसमें जनाब वो जो है वो मुनाफा को नजायज मुनाफा जिसको हम नजायज मुनाफा खोरी कहते हैं, तो मजबूरी से फायदा उठाना, आवाम की मजबूरी से फायदा उठाना। तो किसी भी आप देखिए कोई भी जब किल्लत होती है, किसी भी अशाया पर गोश्त की किल्लत होगी या कोई भी किल्लत जिनके पास होता है वो उसके बजाय कि उसके रेट को कम करके आवाम पर दीप ना करें। दूसरी यहाँ पे खालिद मलिक साहब ने भी बात की, एक बिजली की लोड शेडिंग का जो कल ब्रेकडाउन हुआ है, एक बात किसी ने नहीं हमारे दोस्तों ने की कि इससे जो नुकसान हुआ है ये मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ये एक तखमीना लगाया गया कि 60 से 70 अरब रुपया जो है एक 16 घंटे जो आपको कह रहे हैं 14 घंटे वो मुल्क का नुकसान हुए। अब बात तो ये बनती है कि चले वो तो दिन था वो गुजर गया, हमें नेट नहीं मिला या कुछ और मामला, लेकिन ये जो इतना नुकसान मुल्क का हुआ है
اس کے جو رسپانسبل ہے, جو ذمہ داران ہیں, کیا ان کو ٹریس کر کے ان کو سزا بھی دی جائے گی؟ میرے خیال میں تو یہ جیسے کہ کل شفاعت شریف صاحب ہے, بڑا لیٹ نائٹ ایک بیان میں گزرا ہے کہ یہ جناب ہم نے کمیٹی جو بھی ہے وہ تشکیل دے دی, وہ اس کی جناب تحقیقات کرے گی کہ بریک ڈاؤن کتنا بڑا کیوں ہوا, اس پہ کیا وجہ کیا ہوگی. تو وہ میں جب وہ پڑھا تو میں بڑا اس کو ہنسنے لگا کہ یہ تو بے شمار کہ ہمارے ملک میں کمیٹیاں بنتی ہیں, ریل کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, 50-70 قیمتی جانے افراد جو ہلاک ہو جاتے ہیں, کمیٹی بنتی ہے کہ کس کی غلطی تھی, کہ کیسے دو ٹرینیں آمنے سامنے سے ٹکرا گئی, اس کمیٹی کا کوئی آج تک ذمہ دار کو سزا نہیں. جب سزا نہیں ملتی, سزاؤں کا تعین نہیں ہوتا, ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوتا, تو پھر اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں. ایک آخری چیز جو ہے وہ ابھی مہنگائی کا بھی ذکر کیا قائد صاحب نے, تو ایک بل کا بھی ذکر کیا فقیر صاحب نے کہ یہ جو پارلیمنٹرین ہوتے ہیں, یہ جو بڑے بڑے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی پہلے انتہائی علاقوں میں ان کا ڈیزل, پیٹرول, رہائش, کھانا پینا ہر چیز ان کی فری ہے, ان کی جب انکریمنٹ ہوتی ہے تو وہ لاکھوں میں ہوتی ہے. ابھی پنجاب گورنمنٹ نے 2 دن پہلے ایک بل پاس کیا تھا, 2 یا 4 دن کا بات ہے, کہ مزدور کی یومیہ اجرت جو ہے وہ 970 روپے ہے ہمارے یہاں پنجاب میں بات کریں تو وہ انہوں نے بڑھا کر 120 روپے کر, تو 50 روپیہ انہوں نے ایک مزدور کی یومیہ جو ہے 1000 کی ہے, تو پھر اس حساب سے 30 روپے بنے, وہ 30 حساب سے بنا دے کہ 900 روپیہ وہ مہینہ کام کرے گا, تو اس کو 900 روپیہ انہوں نے یہ دیا. تو کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ جو 970 روپیہ بیچارہ دے رہا تو آپ 30 روپے یا 40 روپے انکریز کر رہے ہیں یومیہ سے اس کی مطلب اجرت ہے. تو جب جو پسا ہوا طبقہ ہے جن کو آپ کو ریلیف دینا چاہیے, ان کی آپ رقم ہے 20 روپے یا 30 روپے, وہ اس کو کہاں لے کے جائے گا, کہاں لگائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا ہوش کے نظر دینا چاہیے, یا وہ جو سیاسی ہماری جو پس پردہ جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ یہ دیکھنا چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہیے. اور جس طرح رائے صاحب یومیہ اجرت کی بات کر رہے ہیں, کم سے کم ایک مزدور کی جو اجرت ہے اگر وہ بھی مل جائے تو غنیمت ہے, وہ بھی نہیں مل پا رہی ہے. اگر اس حوالے سے بھی حکومت کچھ اقدامات اٹھائے کہ کم سے کم جو اجرت ہے وہ ہی غریب مزدور کو ملنا شروع ہو جائے, تو شاید اس کے مسائل کچھ حل ہو پائے. اور اسی طرح دیگر جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. کمیٹیاں ہاں ضرور بنتی جا رہی ہے, شاید یہ ہمارا قومی کھیل ہے. 2 کام ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں, ایک کمیٹی ڈالتے ہیں اور ایک کمیٹی بناتے ہیں, لیکن ان کا رزلٹ ہمیں کبھی اچھا نظر نہیں آیا. ماضی میں بھی جو بریک ڈاؤن ہوئے, بجلی کے حوالے سے مسائل آئے, تو اس وقت بھی وہ کمیٹیاں بنی تھی, لیکن انہوں نے کیا سفارشات مرتب کی, کن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا, آج تک کسی کو نہیں پتا چل سکا, اور نہ کسی کو سزا دی گئی. جب سزا ہی نہیں دی جائے گی تو مستقبل میں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایسے اقدامات نہیں ہوں گے, ایسے مسائل سامنے نہیں آئیں گے. اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش بھی موجود ہے. درویش صاحب, جس طرح ہم بجلی کی بات کر رہے ہیں, ذمہ داروں کا تعین نہ ماضی میں کبھی ہوا ہے اور نہ اس بار کوئی توقع کی جا رہی ہے. اسی طرح مہنگائی کا ذکر ہو رہا ہے, تو مہنگائی براہ راست طلب اور رسد کے ساتھ جڑی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے معاملات وہ اپنی جگہ موجود ہے. آپ نے اسی پلیٹ فارم سے تجویز دی تھی کہ صارفین اپنی جو تنظیمیں ہیں وہ بنائیں اور ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں, خریدنے سے انکار کر دیں جو خود ساختہ طور پر تاجر حضرات مہنگی کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں میں آپ کہاں رکاوٹ کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عوام شور تو بہت کرتے ہیں لیکن کسی بھی ایک اہم اور اچھے مقصد کو لے کر اکٹھے نہیں ہو پاتے؟ ہم دنیا کی بیکار ترین قوم ہیں, اور اگر اس اعتبار سے پوری دنیا کی اقوام کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بے عمل قوم ہم ہیں. بے عمل اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو غیر ضروری چیزیں بھی مہنگی خریدتے ہوئے مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. آج کی گفتگو کا آغاز جناب خواجہ دانیال سلیم صاحب نے کیا کہ 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ ان چیزوں پہ صرف ہوئے. اس میں سے کچھ چیزیں تو یقیناً اسینشل تھیں, لازمی تھیں, ناگزیر تھیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھیں کہ جن کے بغیر گزارا کیا جا سکتا ہے, جو کہ ایسے سروائیول والے آئی. اور یہ دیکھیے, ہم ایک فرد ہوں یا ہم 22 کروڑ لوگوں کی قوم اور ان کی حکومت ہو, ہمارا پرابلم یہ ہے ہماری ترجیحات غلط ہے, ہماری ترجیحات درست نہیں ہے. اور ہم 23 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس کرتے ہیں.
اور شاید ہم اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ ہماری امپورٹس ہوتی ہیں. کچھ امپورٹس تو یقیناً اسینشل ہے، لیکن میں کہوں گا کہ کم سے کم نصف امپورٹس ایسی ہیں کہ جو اسینشل نہیں ہیں. اگر ہم میڈ ان چائنا جیسی ٹوپی جراب نہیں پہنیں گے، پاکستان کی بنی ہوئی پہن لیں گے، آپ مجھے بتائیے گا کہ کون سی قیامت آ جائے گی. اور ڈرائی فروٹ کا بھی یہاں پہ ذکر ہوا. اگر ڈرائی فروٹ نہیں کھایا جائے گا، ڈرائی فروٹ یہاں کا اسٹیپل فوڈ بنیادی خوراک نہیں ہے، نہ کوئی دوائی ہے اور نہ ہی کوئی پیٹرول ہے کہ جس کی امپورٹ لازم ہو. دبئی سے کھانے پینے کی بے تحاشا چیزیں جو بہت ساری میڈ ان انڈیا ہیں، بہت ساری میڈ ان دیگر ممالک کے ہیں، ہم دبئی سے امپورٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ غیر ضروری آئٹمز ہیں. ابھی تو وہ صورتحال ہے اس وقت، پاکستانی معیشت کی وہ صورتحال ہے. پاکستان کی جو اس وقت پر کیپٹا انکم ہے، پاکستان کے لوگوں کی جو ذرائع آمدنی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم قطعاً جتنی بھی غیر ضروری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اور جتنی غیر ضروری عادات ہمارے اندر ہیں، ہم ان پہ ایک بڑا کٹ لگا دیں. اور وہ کہتے ہیں نا، شیر بھی ہے ایک شیر کے اندر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں حکومت یہ کرے، امریکہ یہ کرے، سعودی عربیہ یہ کرے، UAE یہ کرے، ہمارے دوست ممالک یہ کریں، حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران یہ کریں. حکمرانوں کو ہمیں قطعاً یہ بات نہیں بھولنی چاہیے. حکمران اگرچہ بہت ساری دو نمبریاں کر کے اقتدار کے اندر آتے ہیں، لیکن یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری جو سپورٹ ہے ہم اس کے بغیر وہ آ جاتے ہیں. اور جو لوگ آج کے حکمران ہیں یا جو اس سے پہلی والی حکومت کے اندر حکمران تھے، وہ ہماری سپورٹ کے بغیر وہ اقتدار کے اندر آئے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم ہر ایک کام جو ہے اس کو غلط انداز کے اندر اور غیر ذمہ دارانہ، ایک میری بات میری عرض جو ہے میں سارے احباب سے عرض کرتا ہوں، نوٹ کر لیں، ہم بہت ہی زیادہ irresponsible غیر ذمہ دار نیشن ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں، میرے حقوق بہت سارے ہیں، حکمرانوں کی ذمہ داریاں مجھے یاد، آپ سارے لوگوں کی ذمہ داریاں، سارے طبقات کی ذمہ داریاں مجھے یاد. مجھے اگر کوئی ذمہ داری یاد نہیں ہے تو جو میری ذاتی ذمہ داری اور میرے ہی طبقے کے لوگوں کی، کیونکہ پاکستان ایک طبقاتی نظام، کوئی اس بات کو اچھی لگے برے لگے، لیکن حقیقت یہ بہت تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طبقاتی نظام موجود ہے، اور وہ طبقاتی نظام بھی جو ہے وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور ہمارے جو غیر ذمہ دارانہ رویے ہیں وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے. غیر ذمہ دارانہ رویے ہے جو ہماری مشکلات کی ایک بڑی وجہ ہے، اور بڑا درست تجزیہ کیا ہے عبدالخالق درویش صاحب نے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے چکر میں ضرور رہتے ہیں، اس پر آواز بھی بلند کرتے ہیں، لیکن ہمارے فرائض کیا ہیں اس پہ ہمیشہ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ تبدیلی ہو، لیکن بدلے کوئی اور. ہم اپنے طرز زندگی بدلنے کو بالکل تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات بھی نہیں بدل پا رہے. خیر صاحب، آپ نے اخراجات کی کا ذکر کیا، ابھی جو آپ نے گفتگو کی، آپ نے ان عیاشیوں کا ذکر کیا کہ جو ہمارے مسائل کی وجہ ہے. عیاشیاں تو جاری ہیں، لیکن اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ ہم نے آگے چل کے اب ہر سال $20 ارب کا صرف قرضہ واپس کرنا ہے. درآمدات ہماری، جس طرح درویش صاحب نے کہا $23 ارب ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ $30 ارب کے تک پہنچتی ہے. تو اتنا جو فرق ہے وہ ہم ایک تو اس کو پورا کیسے کریں گے، اور پھر اگر ہم اپنی عادات بدلیں گے نہیں تو حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہمارا جو ایجوکیشنل جو سسٹم ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہا. جو ضرورت ہے نا ملک کو، جن پڑھے لکھے لوگوں کی، میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جو بہت جینیس ہوتا ہے نا، نکل آتا ہے، دیکھیں گلی میں سے نکلتا ہے، کدھر سے نکل سکتا ہے ایک جینیس جو ہے، مگر وہ اس ملک میں رہتا نہیں ہے. اس کو آپ کو آج جو ہے نا، وہ آپ انٹرنیٹ پہ وہ اپنی سی وی دیں نا، یہ میری قابلیت ہے، اس کو 1 منٹ میں بولیں گے امریکہ آ جا، UK میں آ جا، وہ ادھر چلا جائے گا، وہ نوکری کر لے گا. اس ملک میں کیونکہ وہ اس کی پذیرائی ہے، اس کو وہ یہاں پہ ٹک نہیں سکتا ہے. تو ویسے لوگوں کو تلاش پیدا کرنے ہیں یہاں پہ، ان کو تلاش کرنا ہے، ان کو حکومت میں لانا ہے،
ان کی جو ہے نا وہ پالیسی مطلب ہے وہ لوگ جو ہے پالیسی بنائیں. اصل میں جو فلسفہ ہے نا جو گریک فلسفہ جو جس کو ہم یونانی فلسفہ کہتے ہیں, فلاسفر جو ہے وہ مطلب دانشور ہے, وہ عقل مند ہے, مطلب عام آدمی سے اس کی عقل مطلب بہت زیادہ ہے, اور وہ مطلب عوام دوست پالیسیاں مطلب بنا سکتا ہے عوام کے مفاد میں. مگر یہ جو دوسری یہ جو بیوروکریسی جو ہم تیار کر رہے ہیں یہ بالکل عوام مخالف, جو بھی پالیسی بنائیں گے یہ عوام میں دشواریاں پیدا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں, یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دشواریاں مطلب پیدا کریں گے. اور دوسری بات یہ ابھی جو ذکر ہوا ہے کہ ہمارا اخلاقی دیوالیہ نکل گیا ہے. راجہ صاحب نے ابھی بات کی تھی کہ وہی ریٹ جو ہے نا اس کا جو آپ نے بولا کہ جنریٹر جو ہے وہ پہلے 500 کا مل جاتا تھا, اب اس کا ریٹ 2000 ہو گیا. موم بتی جو ہے وہ 10 روپے کی تھی, اب وہ 50 روپے کی مل رہی ہے, کیونکہ یہ بریک ڈاؤن جو ہوا ہے بجلی کا. اخلاقی طور پہ بھی مطلب ہمارا دیوالیہ نکلا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ پبلک کی اصل میں جب آپ کی ایسا بریک ڈاؤن دوسرے ملکوں میں ہو جائیں تو وہ 20 روپے والی اگر موم بتی ہے وہ 10 کی دے گے. یار یہ وہاں پہ مشکل ٹائم آ گیا ہے جو ہے نا آپ لے جائیں اور واپس لے کے آئیں گے, اور وہاں پہ ضروریات ابھی وہ آپ کی ضرورت ہے وہ اس کو پورا دکاندار پورا کرے گا, وہاں پہ پڑی ہوگی اور آپ کو سستی دے گے کہ یار کرائسس آ گیا. یہاں پہ اگر ایسا کرائسس آ جائے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا کے ہمارا اخلاقی دیوالیہ جو ہے نا وہ مطلب کس طرح نکل چکا ہے. یہ اسکول میں ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو کچی جماعت سے جب آپ اس کو ٹرین کریں گے نا اخلاقی طور پہ, تو جب وہ بڑا ہوگا تو وہ اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو جو ہے اسٹیبل سمجھے گا اور وہ کبھی گری ہوئی اخلاق سے مطلب حرکت نہیں کرے گا. تو یہ ضرورت ہے. پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جانے بڑھ رہا ہے. مختصراً بتائیے گا کہ تھوڑا سی سیاسی معاملات پہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کو بھی ایک تو یہ استعفے منظور ہوئے, دوسرا جو نگران وزیر اعلیٰ جن کو نامزد کیا گیا محسن نقوی صاحب, اب انتخابات کے حوالے سے سب لوگوں کی خواہش تو یہی ہے کہ استحکام آئے, لیکن اس وقت جو ایک بے چینی جو ایک سیاسی کشیدگی ہے اگر یہ موجود رہے گی تو انتخابات اگر ہو بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہونے والا. کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا میر صاحب, آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی تقریباً وہ اس میں کہا دیا. میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ اس وقت جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی بحران, جیسے میں نے آغاز میں بات کی تھی نا کہ سیاسی بحران سر اتنا ہو گیا, اور اس کو میں لنک کروں گا آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ. جیسے فائز صاحب فرما رہے ہیں نا ابھی کی جو ہے نا ان کو ضرورت ہے نسلی کی تاکہ ان کی پڑھائی کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو پڑھائی کی ضرورت نہیں. آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پڑھائی سے اویئرنس آتی ہے لیکن ڈنڈے سے زیادہ آتی ہے. اب دیکھیں نا ڈنڈا چلے گا تو خوف سے ہر بندہ کام کرتا ہے. اگر ایک خاندان ہے ہم سارے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ اس میں پاور ہے, کو پتہ ہے حالانکہ ہم بے قصور ہے لیکن بات یہ ہے کہ میر صاحب ہمیں اپنے آئین پہ توجہ دینی ہوگی. اگر آئین ہمارا ٹھیک ہوگا, جاندار ہوگا, پاورفل ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آپ استعفوں کی بات کر رہے ہیں میر صاحب, اگر یہ ہمارے سیاسی جو بھی ہیں یہ اربوں روپے خرچ کر کے الیکشن لڑتے ہیں سر, آپ کے سامنے کی بات ہے, چھپاتے ہیں چھپا کے خرچ کرتے ہیں کالا دھان جو بھی غلط پیسے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیا کبھی آج تک کسی ارکان اسمبلی نے یہ کہا ہے نہیں ہے کہ میں یہ نہیں لوں گا, میں یہ ڈیزل پیٹرول کے پیسے نہیں لوں گا. میں جو آپ یقین کریں کہ چکوال کی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ چکوال کے ارکان اسمبلی میں اس کو کچھ جانتا ہوں کہ مطلب جو ہے نا کہ علاج کے مد میں کروڑوں روپے لے لیتے ہیں. اور دوسری آخری بات سوری میں آپ کی بات میں چل رہی ہے کہ ہمارے میں اپنے ہم چکمال کے جو ہے میں اپنے لوگوں سے یہ بات کروں گا کہ نیشنل ایکشن پلان یا دیگر ہمارے جو قوانین بنے ہیں ہم اپنے ضلع کا ریونیو واپس نہیں دے سکتے. آج تک کسی بندے نے آواز نہیں اٹھائی ہے کہ جو ہمارا حق ہے ہم نہیں دے سکتے. تو یہی حالات پورے پاکستان میں ہیں. صاحب جس طرح سیاستدانوں کے رویے کا ذکر کر رہے ہیں خالد ملک صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اگر عوامی نمائندہ ہے تو وہ عوام کے مسائل کے لیے تو ضرور باہر آئے گا, لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ مقامی سطح پر سامنے آیا, چاہے وہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں, لیکن اس میں جو ہمارے سیاسی قیادت ہے مقامی وہ کبھی سامنے نہیں آئے. مقامی سیاسی قیادت جو ہے وہ جب ان کے اپنے وہی مفادات کی بات آ جاتی ہے,
جب میں نے ہائی کمانڈ آرڈر دیتی ہے کہ آپ بھون چوک میں جو ہے نا وہ میلہ لگا لیں، تو یہ ان کی جو ہے عطا گزاری میں فوری طور پر جناب اپنی جیبوں سے خرچ کر کے اور چندہ اکٹھا کر کے محلوں سے اپنی جیبوں سے کر کے یہ بھون چوک میں پہنچ کے اپنا ایک پروگرام جو ہے بڑا اچھا کر کے اس کی بورڈ پر پیش کر دیتے ہیں. لیکن جب مسئلہ اجتماعی بنتا ہے یا عوام کا جب کوئی ایشو آتے ہیں تو عوام کے ایشو میں سانپ سونگ جاتے ہیں اور یہ پھر انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں. آخری بات جو آپ نے کی خالد صاحب نے کی الیکشن کی وسیع ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وفاقی حکومت نے جو اسپیکر صاحب استعفے منظور کر رہے ہیں، پہلے یہ سوچ رہے تھے یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ اس سے نہیں بچ سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور ایک آئینی اشارہ کریں، آئینی بلاک بھی بنے گا، سیاسی بلاک بھی پیدا ہوگا. اس سے عوام کو بالکل سراسر نقصانات ہوں گے، ملک دیوالیہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایون جو ابھی نگران حکومت بن گئی ہے پنجاب کی، اگر یہ جو اپریل میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر یہ ہوتے ہیں تو یہ بھی ملک کے لیے سخت نقصان دہ ہے. یہ فقط اربوں روپے کا نقصان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر جناب گورنمنٹ کی سارے ڈرامہ بازی کرنے کے بجائے یہ کب تک بچیں گے، یہ کتنا استعفے منظور کر کے کب تک 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے اس پہ کیا نکالیں گے. اس کا بہتر طریقہ ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جنرل الیکشن کا اعلان کرا دیں. ایک دفعہ جہاں 75 سالوں سے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، ایک دفعہ پھر عوام کو آئیں گے تو وہی بندے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کم از کم جو یہ سیاسی عدم استحکام ہے یہ ضرور ختم ہوگا. ٹھیک ہے. درویش صاحب کہتے ہیں کہ خرابی جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اچھائی بھی وہیں سے جنم لیتی ہے، اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے. اب ہم چاہے اخلاقی دیوالیہ ہے، چاہے معاشی دیوالیہ پن ہے، دیگر اور مسائل ہیں، ہم آخری نہج تک تو پہنچ گئے ہیں، تو کوئی اچھائی کا جنم کوئی مستقبل میں دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. بالکل ان کا یہ کام ہے قیادت. جس طرح انہوں نے اپنے خاندان کو مختلف بحرانوں سے نکالا ہے، جس طرح انہوں نے اپنے خاندانی کاروباروں کو ترقی دی ہے، بس اسی ماڈل کو پورے ملک میں اگر وہ رائج کر دیں تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اسٹوڈیو میں چودھری اکبر بناز بھی موجود ہے. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اللہ